بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے الملک یرسل الی یوسف، یعنی بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجتا ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے آئے۔ ارسل یرسل، ارسال بمعنی بھیجنا۔ ولما سمع الملک ھذا التأویل والتدبیر فرح جدا، جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور یہ تدبیر سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ سمع فعل، الملک اس کا فاعل ہے، ھذا اسم اشارہ اور تأویل مشار الیہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، التدبیر معطوف الیہ مل کر مشار الیہ۔ فرح یفرح فرحن یا فرحانن بمعنی خوش ہونا، جدن اس بہت کے معنی کے لیے آتا ہے۔ وقال من صاحب ھذا التأویل، اور کہا کہ یہ تعبیر بتانے والا کون ہے۔ من، یہ اس سے کسی ذوی العقول کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تو بادشاہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس لیے اس میں من کا استعمال ہوا۔ وقال الملک من ھذا الرجل الکریم الذی نصح لنا ودل علی التدبیر، بادشاہ نے کہا یہ عزت دار مرد کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی کی اور ہماری تدبیر پر رہنمائی کی۔ تدبیر جو ہے یہ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بارے میں سوچنا اور اس کا غور کرنا اور انجام کے بارے میں سوچ کر بتانا اور اس کے بارے میں کوئی انتظام کرنا۔ قال الساقی ھذا یوسف صدیق وهو الذی اخبر انی ساکون ساقیا لسید الملک، ساقی نے کہا کہ یہ سچے یوسف ہیں، وہ جنہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ میں عنقریب ساقی بنوں گا اپنے آقا کا، یعنی بادشاہ کا۔ ساقین کا مطلب یہ ہوتا ہے پلانا، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سید کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، آقا، محترم یا عزت مآب، یہ سارے ہی اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یوسف موصوف، الصدیق اس کی صفت ہے، یعنی سچے یوسف، یعنی جو بات انہوں نے بتائی وہ تصدیق شدہ تھی، حقیقت تھی، کسی وہم اور گمان پر مبنی نہ تھی، اللہ نے اس کو ایسا کر کے بھی دکھا دیا۔ اخبارہ یخبر، اخبار بمعنی اطلاع دینا۔ ساکون، سین دیکھیں یہ اکونو پر داخل ہے، سین کا مطلب عنقریب ہوتا ہے اور سین علامت ہے اس بات کی کہ سین جس کلمے پر داخل ہو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق ہوا۔ اشتاق یشتاق اشتیاقا مشتاقا بمعنی شوق ہونا۔ ارسل الی یوسف، اس نے بھیجا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا اوتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ اس کو میرے پاس لے آؤ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں۔ استخلص یستخلص، استخلاص بمعنی اپنے لیے خالص کرنا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اتنا عقل مند اور ذہین آدمی جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو فوراً سے میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو ایک بڑا رتبہ دوں، بڑا مرتبہ دوں، اسے اپنے لیے خالص کر لوں، اسے اپنا خاص وزیر بنا لوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔